يمنع إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الغصة وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. قال علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك ويذل الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله يحضرني مع لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صدق الله. صلوات سہ کے رنج و غم ہائے چل بسی بنت فاطمہ خواہر حسین چین نہ ملا جس کو جیتے جی بنت فاطمہ خواہر حسین قید ہو کے پھر بے دیار تھی پھر بھتیجے کی غم گسار تھی قید ہو کے پھر بے دیار تھی پھر بھتیجے کی غم گسار تھی زندگی تمام سوگوار تھی بنت فاطمہ خواہر حسین بیلچے کا وار پشت پر لگا خون جس
جسم کا سارا بہ گیا، بیلچے کا وار پشت پر لگا، خون جسم کا سارا بہ گیا، کشتہ جفا ہائے چل بسی بنت فاطمہ خواہر حسین، مجلس حسین تیری دین ہے، ماتم حسین تیری دین ہے، راحت حسن زینت علی بنت فاطمہ خواہر حسین، جب ہوئے فدا تیرے دونوں لال، تب کہیں ہوا جی تیرا بہار، جب ہوئے فدا تیرے دونوں لال، تب کہیں ہوا جی تیرا بہار، نسل پائمال ہو گئی تیری بنت فاطمہ خواہر حسین، بھائی کا گلا سامنے کٹا، روکنے پہ بھی شمر نہ رکا، بھائی کا گلا سامنے کٹا، روکنے پہ بھی شمر نہ رکا، وقت عصر وہ تیری بے بسی بنت فاطمہ خواہر حسین، سہ کے رنج و غم ہائے چل بسی بنت فاطمہ خواہر حسین، دل بہت ہے غمزدہ، ہے زینب کا گھر لٹ گیا، ہے زینب گھر لٹ گیا، ہے سکینہ کی خبر سے رخصت، ٹکڑے دل ہو گیا، ٹکڑے دل ہو گیا، ہر بین حسین کی خاطر قافلہ رہا، ہے زینب قافلہ
ہو گیا غازی، تب سے سر پہ ردا، تب سے سر پہ ردا، عزیز و زینب مسترکہ ماتم ہے، عزیز و زینت حیدر کا ماتم ہے، علی کی لاڈلی دختر کا ماتم ہے، غریب شاہ کی بارگاہ، غریب خواہ کی بارگاہ سکون قلب خدا کے حبیب کو دیجئے، بہن کا پرسا حسین غریب، بہن کا پرسا حسین غریب دوبارہ قید ہوئے جب سید سجاد، اسیر کر کے ہوئے شام لے چلے جلال، روانہ ساتھ ہوئی ہائے زینب ناشاد، نبی کے روضے اقدس پہ جا کے کی فریاد، شہید ہو گیا بھائی حسین نانا، مگر نہیں ہے مگر نہیں ہے پھرا جا دے بے پر کے ساتھ جاتی ہوں، یزید نیحس کو خوف خدا دلاتی ہوں، خدا نے چاہا تو اس لال کو چھڑاتی ہوں، حیات باقی اگر ہے تو واپس آتی ہوں، جو آئے راہ میں موت آپ آئیے نانا، ہماری لاش پہ آنسو بہا، ہماری لاش پہ آنسو بہا، یہ سن کے اٹھ کے گئی فاطمہ کے روضے پر، لپٹ کے قبر سے کہنے لگی یہ خستہ جگر، اٹھو اٹھو میری اماں کے آئی ہے دختر، اسیر ہو گیا پھر میرا عبد مستر، تمام گھر کو اجاڑا مگر نہ چین آیا، دوبارہ سید سجاد پار، دوبارہ سید سجاد پار ستم آیا، پھرا چکا تھا ستم گر در بدر، اماں دکھایا نیز پار، بھائی کا
مجھ کو سرما مدینہ بھیجا تھا گھر بار لوٹ کر اماں پھر آج ہوتا ہے ویران سارا گھر اماں چلا ہے قید میں پھر زین العابدین ہے رہے گی چین سے کیا زینب رہے گی چین سے کیا زینب عزیز ہے روانہ ہو گئی پھر سوئے شام واویلا خاموش روتے تھے چوتھے امام واویلا لئی روانہ ہوئے تیز گام واویلا عزیز کرتے تھے ماتم تمام واویلا لکھا ہے راہ میں ایک منزل غریب آئی بطور ذالی کی ہے قضا بطور ذالی کی ہے قضا غریب آئی نظر خزادی کی ناگاہ اس شجر پر پڑی کہ اس نے دیکھا تھا فرق حسین ابن علی تڑپتے آئے حسین کہا زمین پہ گری اٹھی سنبھل کے تو فریاد اس شجر سے یہ کہاں ہے بھائی میرا چلتے نہ تھے سے گرایا خود کو چلتی ریت پر کٹریوں کے بلبل میں تیری لاش تک آئی حسین ارے گٹھلیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین پس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو کون تھا جو مرنے والوں
رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پترائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، قید سے چھٹ کے آئی ہے زینب، صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب، قبر شہری بنائی ہے زینب، کچھ کی مکلا کہتی ہے رو کے لو خبر بھائی، ختم ہو گیا سفر بھائی، میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں، تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں، اور لٹے قافلے کو لائی ہوں، بھائی کیا کیا ستم شام تک نہ گسر گئی زینب، کیوں نہ پہلے اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی، ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی، ہو گیا ہے سفید سر بھائی، جھک گئی ہے میری کمر بھائی، وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشت پر تازیہ سارے کنبے کو ساتھ لائی تھی، محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی، میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی، ہو گئی دفن جو کیوں کر میری بسر بھائی، ہائے کس منہ سے جا اگھر بھائی، اب نہ اٹھ کے یہاں سے جاؤں گی، قبر بالوں سے اپنے جاروں گی، پھول ہر صبح میں چراؤں گی، شماراتوں کو میں جلاؤں گی، یوں ہی ہو جائے گی بسر بھائی، کیا کرے جیتے رو اگر بھائی، کیا بتاؤں شہید کی حالات، تھنتا زخمی تھی دھوپ کی شدت، اور نہ
نمازی پیاس کی شدت سر اٹھانے کی بھی دفن سجا ہے نام بھر بھائی دے دیا تین مقدار میں میرے رسوائی کیوں نہ درباری میں موت آئی پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی غصہ آیا جو میں ظلم سہ گئی زینب سب کے رونے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہی جزاک اللہ پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پاؤں میں ابلے تھے چلے اور ٹھہر گئے پاؤں میں ابلے تھے چلے اور ٹھہر گئے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے روضہ رسول کا بیٹھے زمیں پر سر کو جھکائے ہوئے امام بیٹھے زمیں پر سر کو جھکائے ہوئے امام سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے سایہ کیا کسی نے عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا
عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، بیٹے نے آ کے باپ کو، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا، مگر ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا، مگر صغرا کو دے سکے نا دلاسا تو رو دیے، صغرا کو دے سکے نا، رودائے کربلا کی سنایا کیے امام، رودائے کربلا کی سنایا کیے امام، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے۔ بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا بھیا یہی میں قبر پہ نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین کیا جو پوچھے گا تو روتی ہے، کیوں شور حسین سے کہہ دوں گی میں، کہہ دوں گی چھٹ گئی سجاد روکے کرتے تھے زینب سے یہ سخن، چلیے پھوپھی خدا کے لیے اپنے وطن، رو رو کے جان دو نا یہاں بحر ظلم نان، ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسر میں، ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسر، روزے پہ نانا جان اب جا کے رو دوروں کے سر میں خوش خوش، دوروں کے سر میں خوش خوش، یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار، ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار، پہنچے
वतन में जिस घड़ी सजादे दिल फिगार पहले गई बोली लिपट के अम्मा दुआ भाई को खो के शादाई है। अम्मा सुनाओ तुमको मैं जो कुछ जफा हुई परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई चौथे बरस बापा बेटी फिदा हुई अम्मा हुसैन मर गए दिल जिंदगी से ज़ैनब मैं देखती रही अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या नाकाम हुए लाशे के हाथ अंगूठी की खातिर कलम हुए लाशे पे मेरे भाई के ताजा सितम हुए पामाल लाश हो गई गौहर सकीना के उतारे हैं हमारे पुष्ट में हमारे पुष्ट अम्मा तेरे मरीज तौसे गिरा बुखार कांटों पे नंगे पाँव तूने फिराया था अम्मा सिवाय शुक्र बुलवाया था यकीन अम्मा सकीना मर गई आए अम्मा एक रस्सी में बंधवाया था हमें ऊंटों की नंगी पुष्ट पे बिछलाया था हमें सरताश्त में हुसैन का दिखलाया था हमें आबे को दुर्रे मार के रुलवाया था हैरत है क्यों ना ज़ैनब अम्मा मैं सर खुले अम्मा फिरा के कूफे में फिर हमको सर नंगे सुबह शाम हमें ले चले अदू पहुंचे जो शहर शाम में हम सब कुशादमो बाजारों में बेटी अली की देखो चलो आई है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
آپ حضرات سے معاوضہ ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایک سورہ فاتحہ دادا مرحوم حضرت رئیس الفقہاء الحاج علامہ فقیہ اہل بیت سید تقی حسن نقوی وفا صاحب قلہ رضوان اللہ تعالی علیہ و اہلیہ مرحوم مولوی سید عاقل حسین نقوی و اہلیہ مرحوم مولوی سید کامل حسین نقوی و اہلیہ مرحوم سید ابو علی بلگرامی و اہلیہ اور نانا مرحوم حضرت مولوی سید احمد حسین نقوی و اہلیہ تائے محترم مرحوم سید علی محمود نقوی ابو القاسم اور جملہ مرحومین کی ارواح کے لیے سلام فرمائیں۔ قبل اس کے لیے گفتگو کا آغاز ہو، آپ حضرات سے معروضہ ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ جو باہر ہیں وہ بھی اندر آ سکیں۔ کافی جگہ ہیں۔ اصلاً تو دیکھا جائے تو ہمارا عقیدہ ان مجالس اعضاء میں احیاء ہوتا ہے، بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلے نہیں رکھتے گئے۔ صلوات پڑھے بآواز۔ ایک اور ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السليك لحجة ابن الحسن لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو صدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صلوات على محمد. عزیزان محترم ارباب دانش و فہم، عزاداران سید الشہداء صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ہمارے لیے باعث شرف ہے، باعث امتیاز ہے، باعث افتخار ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور وقت کے امام کی نظر عنایت ہے کہ ہم اس عظیم ترین عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں، جس عزاداری جس عبادت میں ہر کسی کو شریک ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مجالس اعضاء، یہ عزاداری، یہ مولا ابا عبداللہ الحسین، یہ ذکر اہل البیت علیہم السلام گویا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کے لیے صراط قرار دی گئی ہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب قصائص الحسینیہ میں اس مجالس عزاداری کے متعلق اتنا تفصیلاً بیان کیا گئے۔ آغا جعفر شوستری کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو جتنے کمالات، اوصاف، جوہریں عطا کی گئے کہ جو جویلز کی شکل میں گئے، وہ شعور ہے، اویئرنس اور ریکگنیشن ہے، وہ فکر ہے، پاور آف تھنکنگ ہے، وہ عقل ہے، جو انٹیلیکٹ ہے، جو سب سے عظیم ترین چیز جس کو سورس آف انٹیلیکٹ کہا گیا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ جب انسان ان جویلز، ان جوہر کو استعمال کر کر اپنے آپ کو اس میٹیریلسٹک دنیا سے نکال کر اس جانب لے جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی طرف سے آیا ہے اور جس کی طرف لوٹ کر جائے گا، بلکہ مجلس عزا انسان کو ملک سے نکال کر ملکوت تک پہنچا دیتی ہے۔
یہ مجالس ابا عبداللہ الحسین، یہ ذکر ابا عبداللہ الحسین، جس کے لیے یہ کیفیت آغا جعفر شستری نے بیان کیا، المجالس الحسینیہ مثل الحرم الحسینی، کہا مجالس حسین کی مثل ایسے ہی ہے جیسے حرم حسین بن علی، حرم حسین بن علی کہاں ہے؟ کربلا میں ہے۔ کربلا کون سا مقام ہے؟ جہاں دین باقی رہا یا دین بچایا گیا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ جس نے دین کو باقی رکھا اسے حسین بن علی کہتے ہیں۔ محمد علی محمد بلند تر عزیزوں، یہ ایام محرم و سفر کوئی عام ایام نہیں ہے۔ These are not the general days۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کے ذریعے سے محرم اور سفر کے ایام کی تعریف بیان کی ہے۔ کہتے ہیں ان هذا المحرم والسفر هو الذي ابقى الاسلام حیا۔ اگر یہ ایام محرم و سفر نہ ہوتے تو کبھی ہمیں ریالٹی آف اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ عزیزوں، اگر کسی ایام میں اس دین کو باقی رکھا گیا اسے محرم و سفر کہتے گئے۔ اگر یہ ایام محرم و سفر نہ ہو تو کبھی ہمارے لیے توفیق ہی نہیں ہم اس دنیا سے نکل کر اس حقیقی کائنات تک کیسے پہنچ جائیں۔ مناجات ملتے ہیں حضرت کلیم خدا جناب موسیٰ، صاحب توریت، صاحب شریعت، اولی العزم پیغمبر، one of the great prophet of Allah سبحانہ وتعالی، وہ پروفٹ موسیٰ جس کے لیے لقب ملا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، جسے وہ کتاب عطا کی ہے جسے کتاب توریت کہتے ہیں۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے مخاطب کر کے کہا، اے ابراہیم، میں نے 104 104 یعنی 104 صحف نازل کیے ہیں۔ صحف کسے کہتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا عربی گرامر کو اگر تلاش کر لیا جائے، if you think about the Arabic, you will get the conclusion that صحف is something which can be known as a workbook، یعنی ایک ورک بک، ایک بکلیٹ ہمارے سامنے گئے۔ ان 104 صحف میں جو 4 مکمل کتابیں ہیں، the 4 complete books which are being revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, one of it and the first is Torah، جسے توریت کہتے ہیں۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ جناب موسیٰ پر۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، توریت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آیت اللہ العظمى مرجع علی قدر، مرجع طائفہ سید محسن امین العاملی رضوان اللہ تعالی علیہ، جس کی بہت بڑی خدمت رہی ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں شہزادی نے خدمت لی کہ توسیع حرم جناب زینب اولیاء مقام میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ آغا محسن امین العاملی اپنی کتاب اعیان الشیعہ میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اگر توریت کو چھان لیا جائے، اگر توریت کے حرف اولا سے حرف آخر تک غور کر لیا جائے، بس یہی معلوم ہوگا توریت اس کے علم کے بحر کے قطرے کو کہتے گئے جسے نبی نے بحر العلوم علی ابن ابی طالب کہا ہے۔ صلوات پڑھ دے عظمت امیر کائنات۔ A drop of knowledge from the ocean of Amir al-Mu'minin، اسے توریت کہا گیا۔ اب سمجھ میں آئے گا عزیزوں، نبی کے ہاتھوں پر علی نے صرف نزول قرآن سے پہلے قرآن نہیں سنائی تھی، بلکہ توریت، زبور، انجیل ساری کی سارے آیات پڑھ کر سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ بتاتے جائیں، علی پڑھتا جائے گا۔ تو اس منظر کو جب رقم کیا تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ ہاتھ مصطفیٰ کے تھے، کلام مرتضیٰ کا تھا۔ رافت امیر کائنات بلند صلوات۔
یہاں گفتگو طویل نہ چلے جائے، میں اختصار کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں. جناب موسیٰ، there is a مناجات of Prophet موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات یاد رکھیں. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned 25 names. Mentioned about 25 prophets. اللہ نے 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے قرآن میں، جس میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہوا وہ نبی موسیٰ علیہ السلام ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا ربی لما فضلت امت محمد. Oh Allah, why you have honored the nation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اے خدا، تمام انبیاء کی امت ایک طرف، 123,999 nations ایک طرف، رسالت مآب کی امت ایک طرف. اے پروردگار، تو نے اس امت کو سب سے اعلیٰ کیوں قرار دیا؟ پلٹ کر خدا نے جواب دیا، قال اللہ تعالی فضلتہم لعشرہ. There are 10 reasons behind it. 10 اس کے reasons ہیں، اسباب ہے جس کی وجہ سے امت محمدی کو تمام امتوں پر غالب قرار دیا گئے. موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار وما تلک الخصال التي يعملونها حتى امروا بنی اسرائیل يعملونها. Oh Allah, what are the 10 attributes which are the most important in the nation of Prophet Muhammad? اے اللہ، وہ 10 کون سے خصائل ہیں جو تو نے نبی محمد کی امت میں قرار دیا، جس کی وجہ سے ساری امتوں پر غالب قرار دیا؟ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، وَهُوَ غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ. جو خدا ہر شے پر غالب ہے، اس نے امت محمد کو ہر امت پر غالب قرار دیا ہے. کہا پروردگار وہ 10 کون سے خصائل ہیں جس کی وجہ سے امت محمد با فضیلت ہے؟ کہ پہلے نماز، دوسرا روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں جہاد، چھٹے علم، ساتواں قرآن. جب منزل آگے بڑھتی گئی تو ایک مرتبہ خدا نے کہا عاشورا. جناب موسیٰ نے سوال کیا، یا ربی ما عاشورا. کہا پروردگار یہ عاشورا کسے کہتے ہیں؟ کہا موسیٰ عاشورا اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن محمد کے نواسے نے قربانی دے کر بجھتے ہوئے چراغ دین کو قیامت تک روشن کر دیا ہے. سوچ کر دیکھیں، Ashura is the day when Aba Abdullah al-Hussein has sacrificed everything for the sake of fruitful religion Islam. عاشورہ اس دن کو کہتے ہیں. جب سوال کیا گیا عزیزو یہ عاشورہ سے ملتا کیا ہے؟ مناجات بڑے طویل ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مفہوم بیان کر دیا. ملتا کیا ہے اس حسین سے؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. مولا امام حسین آپ جیسا کوئی دن نہیں ہے. یا ابا عبداللہ، there is the day when Aba Abdullah sacrificed his life. جس دن امام حسین اپنی جان قربان کر دی. عزیزو، سوال کرنے والے نے سوال کیا حسین نے عاشور کے ذریعے سے کیا دیا، اور یہ مقصد حسین باقی کیسے رہا؟ روایت کہتی جب سید الشہداء مدینہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، when Abu Abdullah Hussein was leaving Medina, going towards the city of Karbala, what Imam al-Hussein alayhi salam mentioned about the nation of Rasulullah, An-nas abidu dunya ad-dinu la'iqun ala al-sinatihim. This is the fact in the history. If we think what was the situation at the time of Abu Abdullah, he says the world, these people have become the servant of the materialistic society. الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے بندے بن چکے ہیں. الدین لائق علی السنتہم. And the deen, the religion which is left over in themselves is just like the droplets which are left over in an empty vessel.
خطروں کے برابر. کتنا دین رہ گیا؟ اگر میں آپ کو لفظ لائق کی اگر تشریح کرنے بیٹھوں، لغت کیشوری نے اس کیفیت میں لفظ لائق کے معنی بیان کیے گئے، حیرت کے معنی گئے کہ جب انسان اگر کوئی چیز کھائے اور اس کے ناخون میں وہ اٹک جائے تو کتنا اٹکے گا؟ بس اتنا چکھنے کے برابر دین باقی رہ گیا. اگر یہ دین بھی ان کی دنیا کے سامنے آ جائے ختم. left over. منزل آگے بڑی عزیزوں. تو امام حسین نے اس دنیا کے متعلق کیا بیان کیا؟ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. سید الشہداء فرماتے ہیں اما بعد فقد نزل من الامر فقد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت واتبر معروفها ولم يبق منها الا سبابتان كسبابة الاناء. Hussein alayhi salam mentions that now the situation has reached what you are able to see by your own self. The world has changed and turned away from its truth. Turn away from the reality. یہ دنیا بدل چکی ہے، ایسی بدل چکی ہے that which has lose its dignity and all. جو اپنی قدر اور اپنی ریسپیکٹ کھو چکی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا the world has changed. The goodness, there is nothing. لفظ خیر ختم ہو چکا، اچھائی ختم ہو چکی، gone away, and which is left just like droplets left in the empty vessels. جو قطرے بچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں حوض علمیہ میں درس خارج میں جانے سے پہلے ایک درس ہوتا ہے جسے بحث تہذیب النفس کہتے ہیں. The duruus, the series of lectures to purify our nafs, our soul. جس میں کہا جاتا ہے قدری قدرہا. جو خود کی قدر نہیں کرتا دوسرے کبھی اس کی قدر نہیں کرتے. یہ دنیا بدل چکی تھی. پھر اس کے بعد سید الشہداء کا یہ جملہ الا ترون الا الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتنا عنه. امام حسین فرماتے گئے کہ do not see that the truth is no longer being followed and falsehood is no longer being stopped. تم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہو کہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اسے مٹایا جا رہا ہے، جو باطل ہے اسے ابھارا جا رہا ہے. کہ عزیزو منزل آگے بڑی. جب پوچھا جائے کہ یہ حق اور باطل کیا تھا کہ جسے مٹایا، حق کو مٹایا جا رہا تھا، باطل کو ابھارا جا رہا تھا. کہ عزیزو اگر اس لفظ حق کا ڈیفینیشن دیکھا جائے تو امام نے پلٹ کر کے ہی جواب دیا تھا کہ ڈفرنس بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ. جواب کیا ہے؟ دیکھنا حق ہے، صرف سننا باطل ہے. سننا دیکھنے کا محتاج ہوتا ہے. کہ یہ ہے ریالٹی، یہ ہے حق. جب پوچھا جائے کہ یہ حق کیا ہے تو قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی قل جعل حق زحق الباطل ان الباطل كان زهوقا. Allah subhanahu wa ta'ala has kept his hujjah in every time who protects the truth and fight against the falsehood. یعنی اللہ نے اپنی حجت کو قائم رکھا ہے. کہا قل جعل حق زحق الباطل، کہہ دو کہ حق آ چکا ہے، باطل مٹنے والا ہے، باطل مٹ کر ہی رہے گا. وہ کون سا حق ہے کہ جو آ چکا ہے، جس کی وجہ سے باطل مٹ جائے گا؟ تو نبی سے عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا یا رسول اللہ من هو الحق. اے اللہ کے نبی آپ نے حق کے متعلق بتا دیا، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ حق دکھتا کیسے ہے؟ نبی نے چہرے کو مڑایا، ایک مرتبہ جوان کی جانب دیکھا، مسکرا
مسکراتے ہوئے کہا ہاذل حق، کہا یہ حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود دھیان سے دیکھنے لگے، کہا وہ کون ہے؟ یہ وہی تھا جس کے لیے نبی نے کہا تھا علی المال حق و حق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بلکہ اگر نبی یہاں رک جاتے تو عظمت اہل بیت محدود ہو جاتی، بلکہ کہا جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے۔ سوچ کر دیکھیں خدا را حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑ جائے معلوم یہ ہوتا ہے ہماری عقل کو حق نہیں کہتے ہیں، وجود علوی کو حق کہتے ہیں۔ ہماری عقل کو حق نہیں کہتے۔ رسول کا یہ وارث یہی بتانا چاہتا تھا کہ جس کو خدا نے ہمارے لیے بھیجا کہ زیارت اربعین کے فقرے، او اللہ we thank you that you have descended your wali on this earth۔ اے اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایسے ولی کو بھیجا who has removed us from arrogance, ignorance and taken towards the path of Allah، جس نے ہمیں جہالت اور ضلالت سے نکال کر بندگی کے منزل تک پہنچایا، اسے ولی کہتے گئے۔ اور جب مشکل اور مصیبت اور ظلم میں جسے نصرت کے لیے پکارا جائے اسے نعت علی مظہر العجائب کہتے گئے۔ عاشور کسے کہتے؟ جس دن امام حسین نے امام حجت کی کہ بغض حبیب، ظالموں نے یہی تو کہا تھا آپ کے بابا کی دشمن۔ عزیزوں اس کربلا کے مشن کو کس نے جاری رکھا؟ آیت اللہ العظمیٰ مرجع طائفہ سید شہاب الدین مرشی نجفی رضی اللہ تعالیٰ علیہ، چھپی ہوئی شخصیت نہیں، بہت مشہور و معروف ہے۔ ایک جملہ آقا کے تعلق سے کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، جسے خواب کے ذریعے سے امام وقت نے بشارت دی ہو اسے مرشی نجفی کہتے ہیں۔ پلٹ کر کہہ دوں جسے 9 برس کی عمر میں ذہنیت، حافظہ اور علم خود وجود حسین نے عطا کی ہے، اسے شہاب الدین کہتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آقا شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں یہ کیسے باقی رہا؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام وقت نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، اے شہاب الدین اٹھو اٹھو۔ کہ قوم مقدس میں ایک چھوٹی سی گلی تھی، قریہ تھا، میں نے بلکہ اس کی تصدیق بھی کروائی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ محلے فتح کوئی نام سے گلی تھی، کہاں وہاں جانا، ایک چھوٹے سے گھر میں ایک شاعر ہے اور اس سے کہنا کہ امام وقت نے اس کے لیے ممنون کیا ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے کہ کل رات جو اس نے اشعار لکھے تھے اس نے آل محمد کا حق ادا کیا۔ کا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں مقصد حسین نبود گر زینب نبود، امام حسین کا مقصد نہ رہتا اگر زینب نہ ہوتی۔ امام حسین کا مقصد اگر زینب شہزادی کی شب شہادت کی مجلس کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزو آغائے شہید محراب آیت اللہ سید دستغیب شرازی نے اپنی کتاب میں یہ جملے لکھے گئے کہ اللہ نے جو جوہر، جو کمال، جو جویلز اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیے گئے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اویئرنس، دوسرا ہے ریکگنیشن، تیسرا ہے پاور آف تھنکنگ، چوتھا ہے عقل، انٹیلیکٹ، ففتھ ہے علم۔ ہر ایک شخص کے لیے کوئی نہ کوئی چیز زینت ہے، آنر ہے، شرف ہے۔ تو قرآن نے اسی شرف کے معیار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَنَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے اس زمین کے لیے جو کچھ اس کے اوپر اس خالق کی معرفت عطا کرنے والا ہے وہ زمین کی زینت بنا دیا ہے۔
جو اس زمین پر رہے اور اس زمین کے خالق کی معرفت عطا کرے. کہا کہ وہ اس زمین کے لیے زینت ہے. انسان کے لیے اس دنیا میں زینت کئی قسم کی چیز ہوتی ہے. کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورَ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْعَرْضَ يَرِثُوهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے اس زمین پر کسی کو وارث قرار دیا. کہا زبور میں اس کا ذکر ہو چکا, زبور سے پہلے توریت میں ذکر ہو چکا, زبور کے بعد آنے والی کتابوں میں ذکر ہو چکا. اللہ نے اس زمین پر کسی کو وارث قرار دیا ہے, کسی کو حجت قرار دیا ہے, جس کی وجہ سے وَبِيُمْنِهِ رُزُقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. یہ آسمان اپنی جگہ قائم ہے, یہ زمین اپنی جگہ قائم ہے, یہ کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے, یہ جسموں میں سانسیں باقی ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ نے زمین کے قرار کو باقی رکھنے کے لیے, اس نظام قدرت کو قائم رکھنے کے لیے کسی کو حجت بنا کر زمین پر بھیجا ہے. ایک ایسا چراغ جسے کائنات ظلم کے ذریعے سے بجھانا چاہتی ہے, مگر خدا جسے چاہتا ہے اسے باقی رکھتا ہے, جسے نہیں چاہتا اسے باقی رہنے نہیں دیتا ہے. کہ وہ کون سا چراغ ہے؟ النور و کتاب مبین. وہ نور ہے کہ جسے نہ پہلے بھیجا بعد میں کتاب کو نازل کیا, جس نور کے ذریعے سے علم قرآن عطا کیا, جس نور کے ذریعے سے اللہ کی معرفت عطا کی, جس نور کے ذریعے سے کتاب پروردگار کی تعلیم عطا کی, جس نور کے ذریعے سے اللہ نے حقیقت بتائی, جس نور کے ذریعے سے جہالت و ضلالت سے نکل کر ہدایت کی طرف گامزن کیا, جس نور کی وجہ سے کائنات کا قرار باقی رکھا. کہ وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس حقیقت پر باقی ہے, اسی ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں. محمد وآل محمد بلند سلوات. سوچ کر دیکھیں, وہ وارث زمین ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں باقی ہے. جب منزل آگے بڑھے گی تو کہا ائمۃ یہدون بامرنا. اللہ نے ائمہ کو بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ اس کے امر کی ہدایت کریں. تو زیارت اربعین کی فکر ہے نا, اشہد انک, اے امام ہم گواہی دیتے ہیں کہ ولد کا کلمۃ التقوی واعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی کی ذریت سے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی کی اولاد جسے خدا نے امام بنایا ہے, جسے اللہ نے ایک نور ہدایت بنایا, جسے خدا نے کلمۃ التقوی بنایا, جسے اللہ نے اس زمین پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا بنایا, جسے اللہ نے عروۃ الوثقی بنایا. کہ عروۃ الوثقی کسے کہتے ہیں؟ کہ عروہ کہتے ہیں مضبوطی کو, ایسی مضبوطی کہ جس کی وجہ سے سب کچھ اس پر ٹکی ہوئی ہو. وثقی کسے کہتے ہیں؟ جو ثقہ سے ہے, جو بھروسے مند ہے. یعنی ایسی مضبوطی جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اسے حسین اور آل حسین کہتے ہیں. نعرہ حیدری. محمد وآل محمد بلند سلوات. صلی یہ امام ہے, یہ وارث ہے کائنات. عزیزوں, وقت کے اختصار کی وجہ سے بڑی چیز سے آپ کے ساتھ میں جملے پڑھتا ہوں. انسان اپنے لیے کیا زینت سمجھتا ہے؟ انسان اپنے لیے آنر کیا سمجھتا ہے؟ کس چیز کو زینت سمجھتا ہے؟ تو قرآن کی آیت نے اس طرف متوجہ کروایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ. انسان اپنے لیے شہوت کو زینت سمجھتا ہے, ڈیزائرز. اپنی بیویوں کو اپنے لیے زینت سمجھتا ہے, اپنی اولاد کو اپنے لیے زینت سمجھتا ہے. بے شک المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے مال, اولاد کو ہمارے لیے دنیا کی زینت بنایا ہے, آنر قرار دیا ہے. مگر انسان اس کے بعد کتنا ڈیزائر کیا ہے, سونے اور چاندی میں گھل جاتا ہے. سونے اور چاندی میں, گولڈ اور سلور میں ہی ڈوب جاتا ہے. کیسے معلوم ہوا؟
ہارون رشید ملعون لعنت اللہ، جملہ کہہ دوں یہ وہ ملعون تھا جو مؤمنین کو دیوار میں چنوا دیا کرتا تھا، اتنا ملعون۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ میاں الف درہم 100,000 یعنی 1,00,000 درہم کے پوشاک ایک ڈریس اپنے لیے بنوایا، گولڈ سلور سونا چاندی جواہرات سے بنی ہوئی، زیب تن کیا۔ اس زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا مرر کے لیے، آیا پانی کو استعمال کرتے تھے یا ایک شے تھی جس میں ریفلیکشن ہوتا تھا؟ بار بار اس میں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا، جا کر تخت پہ بیٹھا اور سامنے جب شیشے میں اپنے آپ کو بار بار دیکھنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا ہاؤ آئی ایم لوکنگ، بتاؤ میں کیسے دکھ رہا ہوں۔ اسی اثنا میں وہ آ گیا جسے کائنات مجنون آل محمد کہتی ہے۔ جناب بہلول آئے، جناب بہلول سے پوچھا یا بہلول ما قدری فی رائک، تمہاری نظر میں میری قدر کیا ہے، میری قیمت کیا ہے، کہ دنیا میری قیمت کیا سمجھتی ہے؟ بہلول نے پلٹ کر جواب دیا میاں الف درہم، 1,00,000 درہم۔ ایک مرتبہ پریشان ہوا اور پوچھا بہلول لوگ تو تمہیں پاگل کہتے تھے، اب میں مان گیا کہ تم پاگل ہو، کہ میری پوشاک کی ہی قیمت 100,000 درہم ہے، میرے ڈریس کی قیمت 100,000 درہم ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میری قیمت؟ پلٹ کر بہلول نے جواب دیا میں پوشاک ہی کی بات کر رہا ہوں، کہ میں پوشاک ہی کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزوں کہا اے ہارون، بہلول نے کہا اے ہارون تیرے پوشاک کی تو قیمت ہو سکتی ہے مگر خدا نے تجھے بے قیمت بنایا ہے، بے قیمت بنایا۔ اب یہ بے قیمت ایک طرف سمجھ میں آ گیا، جو دنیا کو اپنی زینت سمجھتا ہے، دنیا والوں کو اپنی زینت سمجھتا ہے، اقتدار کو اپنی زینت سمجھتا ہے، قدرت کو اپنی زینت سمجھتا ہے۔ عزیزوں لا قیمت اور ہوتا ہے، بے قیمت اور ہوتا ہے۔ لا قیمت کسے کہتے ہیں؟ علی جب بصرہ پہنچے، بیت المال کا کمرہ کھلا، علی کی نگاہیں سونے اور چاندی پر پڑھی، پلٹ کر جواب دیا اے زرد اے سفید تو کیا علی پر غالب آئے گی؟ علی نے تو دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے۔ علی کی قدرت دیکھنا ہے، لا قیمتی کی قدرت دیکھنا ہے۔ جنگ سپین ہے، مولا گھوڑے سے اترے، ایک مرتبہ اپنے دستانے کو نالین کو درست کرنے لگے، جناب عبداللہ ابن عباس پہنچے، کہا یا علی دوران جنگ، کہ ایک اور جملہ بدل کر ساتھ ساتھ کہہ دوں، مولا نے کہا خدا اس دن کو علی کو باقی نہ رکھے کہ کسی میں اتنی جرت ہو جو علی کے پشت سوار کر پائے، کہ میدان جنگ میں کسی میں اتنی قوت نہیں جو علی کے پشت پر وار کرے۔ کہا علی آپ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ کہا کہ علی کا وار ہی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن علی کے سینہ تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ علی گھوڑے سے اترے، نالین درست کرنے لگے، ایک مرتبہ پوچھا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عبداللہ ابن عباس سوال کرتا ہوں بتا، کہ تیری نگاہ میں یا مسلمانوں کی نگاہ میں یا عرب کی نگاہوں میں یہ میری ٹوٹی ہوئی نالین کی کیا قیمت ہے؟ ایک مرتبہ سب چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں کس کس نے لکھا؟ ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا ہے، ترمذی نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر نے تاریخ کامل میں بھی لکھا ہے، تاریخ طبری میں بھی نقل ہوا کہ علی بن ابی طالب نے کیسے فنون جنگ عطا کیے گئے۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس تیرے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ مولا یہ عرب کے نزدیک اس کی حقیقتاً کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا نے کہا عبداللہ ابن عباس سن، یہ جو تمہاری انسانوں کی بنائی ہوئی خلافت ہے، کہا میری نالین کی قیمت یہ تمہارے دنیا کی خلافت سے افضل ہے۔ کہا علی خلافت کا محتاج نہیں ہے، بشریت علی کے محتاج ہے۔ البلاغہ کا پورا خطبہ ہے عزیزو۔ کون ہے مولا کائنات؟ جو زینت کائنات ہو اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ مولا متقیان سب سے پہلا ظاہری خلافت کے بعد خطبہ دے رہے ہیں۔
عظمت مولا متقیان بابا آواز بلند صلوات. عزیزوں سنیے گا، ایک مرتبہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، بس میں آخری منازل میں پہنچ چکا ہوں. مولا متقیان کے خطبے سے شہزادی کے خطبے کو جوڑ دوں گا اور اختتام. کہ روایت کہتی ہے جب مولا امیر المؤمنین خطبہ دے رہے ہیں، کہاں برادران کہہ رہے ہیں کتابیں تو بہت چھلک رہی ہے اور ایسے ایسے جملوں سے چھلک رہی ہے، حق کو جتنا چھپایا جائے گا اتنا ہی ابھرتا رہے گا. جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، جتنا شیعوں کو قتل کیا جائے گا اتنا ہی حسینی ابھرتا رہے گا. قاضی مولا متقیان پہلا خطبہ بعد الظاہری اعلان خلافت، دنیا کی جو محراب تھی. مولا مسجد نبوی جا رہے ہیں، بہرحال پورا پروٹوکول ہے. پروٹوکول کیسا گئے اب جانیے. کہا جناب مالک اشتر کو ذمہ داری تھی، اسی کو ذمہ داری تھی. علی بھروسہ خدا ہے اور علی کا بھروسہ مالک اشتر ہے. روایت ہے، میں نے مفہوم بیان کر دیا. جناب مالک اشتر کو ذمہ داری تھی کہ ساری کی ساری لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری عطا کی. پھر اس کے بعد مولا متقیان جا رہے ہیں. ان میں ایک تاجر آیا. کہاں سے؟ کوفہ سے. نام میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، جو جواب دے گا ان کو اس حقیر کی طرف سے حرم مطہر سید الشہداء کا تبرک عطا کیا جائے. میں آپ کے سامنے خدمت پیش کر رہا ہوں. اس صحابی کا نام رسول اللہ سے بھی کچھ قذر فیض حاصل کیا. مولا کائنات کو ظاہراً نام سنا تھا، فضیلتوں سے واقف تھے، وجہ مبارک کی زیارت نہیں. مالک اشتر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہ نہیں جانتے مولا متقیان 25 برس کے بعد مقام نبوت پہ تشریف رکھنے والے ہیں. کہا اپنی فراست کا اعلان کریں گے. ظاہری خلافت کا اعلان ہوا. مولا متقیان یہ غالباً یوم جمعہ تھا اور خطبہ دینے والے ہیں. کہا وہ کون ہے جو کوفے سے مدینہ آیا تھا؟ مسجد سہلا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار زیارات اتباط عالیات سے مشرف ہے. مسجد سہلا، مسجد سہلا کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے چھوٹی سی، جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. آغا سستانی اور آیت اللہ سید الحکیم مرج الاعلیٰ اور آیت اللہ سید الحکیم دونوں کا فتویٰ وہاں لگا ہوا ہے. بالکل ایک راؤنڈ اباؤٹ کی طرح ہے، وہاں مسجد ہے. کسی کے ذہنوں میں ہے؟ وہ خود بھی صحابی تھے، ان کے بیٹے بھی صحابی تھے. ساسا ابن سوحان عبدی جلیل القدر صحابی امیر المومنین. ساسا ابن سوحان کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو کچا کچ ہجوم لگا ہوا ہے جیسے سروں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر. اس لیے آئے ہیں کیونکہ کل تک جس کو دیکھا چہروں سے لعنتیں نکلتی تھی تو نگاہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. اب جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جس کے لیے نبی نے کہا تھا ذکر علی عبادہ، محبت فی قلوب، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب وہ آ رہا ہے جس کے لیے نبی نے کہا تھا آدم کے علم کو دیکھنا ہے، نوح کے زہد کو دیکھنا ہے، ابراہیم کے قلت کو دیکھنا ہے، ہیبت موسیٰ کو دیکھنا ہے، اس میں جناب عیسیٰ کو دیکھنا ہے، کمال محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. سروں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر. عزیز ایک مرتبہ ساسا ابن سوحان دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. پیچھے جگہ ملی، برداشت نہیں ہوا. مولا خطبہ دینا شروع کر دیے. تڑپتے رہے، کچھ سسکتے ہوئے، ہٹتے ہوئے آگے بڑھ کر پہلی صف تک پہنچ گئے. اور مولا متقیان اپنے خطبے میں فرما رہے ہیں انا اخو رسول اللہ، انا صدیق الاکبر، انا فاروق العظم، انا امیر المؤمنین. ایک مرتبہ علی نے سارے مجمع کی جانب دیکھ کر کہا انا امیر المؤمنین، میں مومنوں کا صاحبان ایمان کا، وفاداروں کا، جو مولا کو مانے، مولا کی ماننے والوں کا امیر ہوں.
میں نے آپ کے سامنے گزشتہ رفیع بھائی کی یہاں مجلس میں عرض کیا تھا کہ خود مامون رشید نے جو امام کے لیے کہا ہے امیر المومنین کے متعلق. عزیزوں یہ امیر المومنین کون ہے؟ ابن تیمیہ، دشمن شیعت، بغض اہل بیت رکھنے والا، خدا والنار والسخط کریں، شدید العقاب نازل کریں. اس کی کتاب ہے منہاج السنہ. حتیٰ کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی کہ امیر المومنین کسے کہتے ہیں. سن لیجئے گا. مولا نے یہ کہہ کر یا انا امیر المومنین کہہ کر رکے کیوں؟ مجمع کی جانب دیکھیں کیوں؟ اس واقعے سے سمجھ میں آئے گا. ہمارے یہاں تو کتابوں میں ہے مگر ذرا ان کو بھی جواب مل جائے. میرا ہمیں محترم انیس الفقہ حافظ اللہ تعالیٰ کی خواہش پر میں نے کتاب لکھی ہے. شیعہ جواب دیتے ہیں تو بہت تھا، شیعہ سوال کرتے ہیں. اب جواب دینے کا وقت نہیں ہے، سوال کرنے کا وقت ہے. مناظرے کا وقت نہیں ہے، مباہلے کا وقت ہے. قاضی و ایک مرتبہ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں غزوہ یمن کے وقت بریدہ اسلمی رسول اللہ کے صحابی انصار میں سے تھا، رسول اللہ کے پاس پہنچا سر جھکایا ہوا. جلال الدین سیوطی نے کیا بہترین نقرہ کھینچا اس واقعے کا. سر جھکایا ہوا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ علی سے بغض محسوس ہوتا ہے. بریدہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ جلال ایسا تھا کہ نبی کے جلال کے سبب وجہ مبارک کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے. میں نے ہاتھ آگے کیا اور کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ تجدید ایمان کر لوں. تجدید ایمان کر لوں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. یعنی نبی نے بتا دیا جس کے پاس علی نہیں ہوتا اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے. یا علی بغض کا کفر والنفاق وحب کا ایمان. علی تمہاری ہی محبت مومنین کے دلوں میں ہوتی ہے. حب کا ایمان، علی کی محبت ایمان ہے. وہ بغض کا کفر والنفاق، علی کا بغض کفر و نفاق ہے. جان بوجھ کر جو مولا کی فضیلت میں کمی کرنے کی کوشش کرے وہ دین میں نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب عزیز و منزل آگے بڑھی تو مولا نے اس کے بعد کہا کہ سنو میں کون ہوں. کہا انا اول من آمن باللہ ورسولہ، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی گواہی دی ہے. وانا اول من سلم علی رسول اللہ، میں سب سے پہلے رسول کے پیچھے نماز پڑھا ہوں. انا الذی بیت علی فراش رسول اللہ، میں وہ ہوں جو شب ہجرت نبی کے بستر پر سویا ہوں. انا الذی نزلت فی آیات الولایہ، میں وہ ہوں جس کی شان میں خدا نے آیت ولایت کو نازل کیا. عزیزوں ولایت اور ہے، ولایت اور ہے. ولایت کہتے ہیں ایک چھوٹے سے خطے پر حکومت ہونا. ولایت اسے کہتے ہیں جو ہر شے پر قوت رکھتا ہے. کہا کہ میں وہ ہوں جس کی شان میں اللہ نے آیت ولایت کو نازل کیا. انا الذی فعل فی رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں وہ ہوں جس کے لیے نبی نے کہا کہ نبی جس کے مولا میں علی اس کا مولا ہوں. عزیزو کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ علی مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی بھائی کے ہیں، مولا کے معنی جس سے محبت کی جائے. مگر سوال یہ ہے نبی کس کے دوست ہے یا نبی کس کے آقا ہے؟ جیسا نبی کو مولا مانتے ہو ویسے علی کو مولا مانو گے. ایک مرتبہ ساسا ابن سوہان عبدی آگے بڑھے، ہاتھ کو اٹھایا کہ یا علی، ہاتھوں کو جوڑا کہ یا امیر المؤمنین لقد زینت الخلافت بما زینتک. کہا یا امیر المؤمنین خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے، وجود علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. کہا ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا وَرَفَعْتُهَا وَمَا رَفَعَتَكَ. کہا یا علی خلافت نے آپ کو بلندی نہیں دی، آپ نے خلافت کو بلندی کی ہے. وَلِهَا إِلَيْكَ أَخُوجْ مِنْكَ إِلَيْهَا. کہ
یا علی آپ خلافت کے محتاج نہیں گئے، خلافت اور سب علی کے محتاج ہے۔ مولا نے کہا ساسا بیٹھ جاؤ، ساسا بیٹھ جاؤ، خطبہ مکمل کرنے دو۔ خطبہ مکمل ہو گیا، علی نے نماز پڑھا دی۔ اب سنیے کیوں کہا تھا کہ زینب وہ ہے جس نے حسین کے مقصد اور ولایت کو آگے بڑھایا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا ساسا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کہا ساسا ادھر آؤ۔ ایک مرتبہ کہا ساسا تم نے کیا کہا؟ مولا میں نے کہا علی خلافت کے محتاج نہیں ہے، خلافت علی کے محتاج ہے۔ میں نے کہا خلافت نے علی کو بلند نہیں کیا، علی نے خلافت کو بلند کیا ہے۔ کہ میں نے کہا کہ خلافت کے محتاج علی نہیں ہے، خلافت علی کی محتاج ہے۔ کہ ساسا یہ بے شک حق ہے، کائنات کا ہر ذرہ میری وجہ سے زینت پاتا ہے، اور میرے لیے خدا نے کسی کو زینت قرار دیا ہے۔ کہ من ہادا یا علی وہ کون ہے؟ میری بیٹی زینب کو خدا نے علی کی زینت قرار دیا ہے۔ اور محمد وان محمد بلند سلوان صلی اللہ زینت بنایا اسے زین اب کہتے ہیں۔ آغا آیت اللہ شیخ باقر شریف القرشی نے اپنی کتاب، بہت بزرگ ترین مجتہد تھے نجف اشرف کی، انہوں نے کیا کیا فضیلتیں لکھی ہے تاریخ زینبیہ۔ کہتے جس پر علی نے کہا کہ میرے لیے زینت زینب، عزیزوں جس نے دفاع ولایت علی مرتضی میں ایسی بلندی حاصل کی ہے کہ شاعر نے کہا جواب مریم جواب زہرا، جواب مریم جواب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، کا کوئی دوسرا زینب نہ مل سکا جواب زینب جواب زینب۔ رسول اللہ ولادت شہزادی زینب علیہ مقام پر بیت الشرف پہنچے، اور شہزادی کے مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا، ایک خطبے کا فقرہ وہاں آپ سمجھ جائیں ربط مسائل۔ جب رسول اللہ پہنچے ہیں عزیز لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ما اجر خدیجہ، خدیجہ کا اجر کیا؟ بس 2-4 منٹ زحمت، بات وہاں سے ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کا اجر کیا ہے؟ نبی نے کہا انتظار، ابھی مسائل پہ نہیں آیا مگر جملے ایسے۔ شہزادی کی ولادت ہوئی، رسول اکرم گھر پہنچے، مولا امیر المومنین کہہ رہے یا رسول اللہ بسم اللہ۔ شہزادی نے کہا بابا جان اپنی نواسی کا تو نام رکھیں۔ نبی نے جواب کیا دیا؟ جب میں نے حسن و حسین کا نام نہ رکھا، نہیں عزیزوں نے حق ادا نہیں ہوا، بلکہ جملہ یہ ہے جب جس نے حسن کا نام رکھا، جس نے حسین کا نام رکھا، وہی اس بچی کا نام رکھے گا۔ جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھے۔ نبی نے ہاتھوں میں لیا، کان میں اذا دی، اقامہ دی، ایک مرتبہ دہن مقدس میں کہا بیٹی انتا تشبہ جدتک خدیجہ، اے زینب خدا نے تجھے اس زمانے کی خدیجہ بنا کر بھیجا ہے۔ شہزادی کو شباہت جناب خدیجہ عطا ہوئی۔ اب خدیجہ کون ہے عزیزوں؟ مولا نے کیا کہا؟ اولا آمنا، جس نے علی وہ ہے جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی گئے، علی وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز ادا کی گئے، کہ تاریخ کی کتابیں چھلک رہی ہیں، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس نبی نماز پڑھ رہے گئے، نبی کے ساتھ پیچھے 2 گئے، کا ایک حفاظت کر رہا ہے، جو نبی کی حفاظت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو نبی کے پیچھے سب سے پہلا مصلی ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کہ مولا متقیان ہے، مولا کے ساتھ جناب خدیجہ ہے۔ 40 دن مسلسل نماز پڑھی گئی ہے، نبی مسلسل 40 دن پڑھیں تعجب نہیں ہے، علی مسلسل 40 دن نماز پڑھیں تعجب نہیں ہے، خدیجہ مسلسل، میں نہیں پہنچا کہ اگر خدیجہ
خدیجہ ایک خاتون، ایک بی بی مسلسل 40 دن نبی کے پیچھے نماز ادا کرے، معلوم یہ ہوتا ہے خدا نے صرف فاطمہ کو بطول نہیں بنایا تھا، جس شکم سے فاطمہ آئی تھی اس خدیجہ کو بھی بطول بنایا تھا۔ اس خدیجہ کی شریک زینب کہتے ہیں، اس خدیجہ کی اجر خدیجہ عطا کرنا ہے تو وفا زینب سے سیکھو۔ وہ شہزادی جسے عبید اللہ ابن زیاد نے جب سوال کیا کربلا میں کیا دیکھا، ماں جو نفس مطمئنہ کا فقر ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ کچھ نہ دیکھا، اطمینان کو کتنی تشریح کے ساتھ بیان کیا، زینب نے کچھ نہ دیکھا، بس قدرت پروردگار کا جمال کربلا میں دیکھا کہ ہماری قربانی نے دین پروردگار کو پروان چڑھایا ہے۔ زینب اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عزیزوں، فخر قدرت اور فخر عبادت اہل بیت ہے، تفسیر اہل بیت کو زینب کہتی ہے۔ یزید کا دربار، شہزادی کا خطبہ، عزیزوں ایک ایک جملہ اگر دیکھا جائے جو شہزادی نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر شہزادی جیسا خطبہ نہیں، تھوڑا سا بہتر ہوگا اگر میں ایسے کہہ دوں، اگر کوئی وقت کی زہرا ہو سکتی ہے تو فقط ثانیہ زہرا ہو سکتی ہے۔ خطبہ فدق ایک طرف رکھے، خطبہ دربار یزید ایک طرف۔ دونوں خطبوں میں جو سب سے بڑی سملیرٹی دکھے گی وہ جواہرات آیات قرآنی نظر آئے گی۔ دونوں خطبوں میں ایک ایک جملہ شہزادی نے ابتدائی آیت سے کیا، انتہائی آیت سے کیا۔ پورا خطبہ شہزادی نے 3 جملوں میں سمیٹ دیا۔ شہزادی سب سے پہلے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، شہزادی نے فرمایا کہ اے یزید، اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء۔ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ زمین اور آسمان کے راستے ہمارے لیے بند کر کر، تو ہمیں قید کر کر سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے زمین اور آسمان کے راستے روک دیے گئے۔ یزید تو کون؟ یہ کہا کہ ہمیں قید کر کر سمجھتا ہے تو نے راستہ کھول دیا۔ حسین کو دیکھ، تو نے سر قلم کر کر دیکھ لیا نوک نیزہ سے تلاوت کر رہا ہے، تو راستے روکتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہزادی نے فرمایا فَحَلْ تَرَانَ لِمَا أَصَبْتَ مِنَّ ذَلِكَ، کیا تو اپنے ظلم کی وجہ سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے جان جائیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ یہ جملہ شہزادی کا کہنا تھا۔ ایسے درباریوں کی سانسیں ٹھہر گئی، حیوان کے گلے میں جو گھنٹے تھے وہ بھی کھڑے رہ گئے۔ علی کی قدرت کا اندازہ قدرت زینب سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کہ اے یزید، یبن طلقہ، لفظ طلقہ پر غور کریں۔ میں مصائب کے قریب آ رہا ہوں، عزیز، نہیں چاہتا کہ اور طویل ہو جائے۔ کسے کہتے ہیں طلق؟ طلق کسے کہتے ہیں؟ جو آخری سانسوں پر آ جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ آزاد شدہ غلام کے بیٹے کو طلقہ کہتے ہیں۔ کہ جنگ بدر میں اس کا جد علی کے قدم کے نیچے تھا، اس کیفیت میں کہ یا علی آزاد کر دے۔ سانسوں پر آ جائے اور علی ٹھوکر مار کر چھوڑ دے۔
ایسوں کا بیٹا ہے یزید. پھر شہزادی نے اس کے بعد فرمایا وَكَيْفَ يُرْتَجَى مُرَاقِبَةٌ مَنْ لَفَظَا قُوهُ أَكْبَادَ الْأَزْكِيَا وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاء. یہ تو وہ ہے جس کے منہ میں شہداء کے کلیجے کا خون ہے. ہندا کے متعلق شہزادی. پھر اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں پوری تاریخ اسلام کے جملوں کو اس میں شہزادی نے جذب کر کے بتایا وَكَيْفَ يُسْتَبْتَعُ فِي بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيْنَا بِالشَّأْنِ وَالْأَحْقَادِ. اے یزید تو ہمارے بغض میں یہ سب کچھ دکھانا چاہتا ہے. امام زین العابدین کا جملہ اور شہزادی کا فقرہ جوڑ لے کہ تلوار کی نوک پر ظلم پر لوگوں پر حکومت کرنا اور ہے, اپنی محبت سے دلوں پر راج کرنا اور ہے. پھر آخری جملہ, خطبہ تو طویل ہے مگر اس کے بعد جو شہزادی نے فرمایا فَقِدْ كَيْدَكَ وَسْعَ سَعَيَكَ وَنَاصِبْ جُحْدَكَ فَوَاللَّهِ لَا تَمُهُ ذِكْرَنَا وَلَا تَمُوتُ وَحْيَنَا. کہا اے یزید اتنا یاد رکھ لے جتنی چالیں مکاریت کرنا چاہتا ہے کر لے, تو اس کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا جس کے ذکر کو خدا نے فخر کائنات قرار دیا ہے. تو اس وحی کو نہیں مٹا سکتا. اب اس کے بعد شہزادی نے یزید کا کاؤنٹ ڈاؤن بتایا ہے جس پر یزید پریشان ہو کر بوکھلا گیا. شہزادی نے فرمایا وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدٌ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ. کہ یزید اپنے دن گننا شروع کر دے, اپنے منٹوں کو سانسوں کے برابر کر. بس اب تیرا خاتمہ کر. ہیبت اس لیے تاریخ ہوئی, جانتا تھا یہ اس شیر کی بیٹی ہے جس کے اشارے پر اللہ نے ساری کائنات کی فضیلتیں عطا کر دی. مگر عزیزوں جب یہی شہزادی کس مصیبتوں کو برداشت کی, شاعر نے لکھا کہہ دے کوئی علی سے دار السلام زینب کا داخلہ ہوا دربار. اے حسین کے عزادارو, شب شہادت اس بیوی کی گئے کہ جس نے کیا کیا برداشت نہ کیا. میں حدود وقت سے تجاوز کر گیا ہوں, اس لیے میں چاہتا تھا کہ قصر شیریں کا واقعہ پڑھوں مگر وقت نہیں ہے, بس اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. کیا کیا زینب نے برداشت کیا, مگر جب یہ زینب کربلا سے کوفے سے شام, جس کے سر سے چادر کھینچی گئی, جسے بازار بازار تماشائیوں کا ہجوم شرابی کے دربار میں لے جایا گیا, کیا کیا زینب نے برداشت کیا ہوگا, جس کے بازوؤں میں رسن بانی گئی اور شرابی پوچھتا ہے علی کی بیٹی کا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب عزیز و زینب مدینہ لوٹی گئے, ایک مرتبہ قبر نصیب نبی پر پہنچی, روضہ دانا رسول اللہ پر پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, نبی کے روضے کی جالی پر ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ اجڑی ہوئی نواسی, ارے ہاں شہید نواسے کا پرسا دینے آئی. قبر رسول پر زینب پہنچی, تڑپ کر کہا نانا زینب اجڑ گئی, نانا اے نانا زینب بازار لے جائی گئی, اے نانا زینب شرابی کے دربار میں گئی, اے نانا تیرا ماں جایا حسین
70 قدم کا فاصلہ میں دیکھ رہی تھی، شمر نہ خنجر اٹھا، اے نانا میں کہہ رہی تھی اے مسلمانوں غیرت کہاں گئی، نبی کا نواسا ہے، تجھے رسول کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ۔ اے نانا میں نے کہا میری اماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، میرا ماجایا حسین، اے پسر ذات کیا ہوا جس حلق کے بوسے نبی دیتے تھے۔ عزیزہ زینب کتنی تڑپ گئی ہے، ارے ہائے جب شام بلایا گیا تو جب شہزادی جا رہی ہے، ایک مرتبہ ایک باغ نظر آیا، سجاد کو روکا، کہا بیٹا یہ کون سی منزل ہے؟ سجاد خاموش ہو گئے، کہا پھوپھی اماں یہ وہی باغ ہے جس کے درخت پر بابا کا کٹا ہوا سر۔ عزیزہ زینب تڑپ گئی۔ زینب باغ میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ ایک شجر نظر آیا، عجب نہیں دیکھا، اس درخت پر علی اکبر کا سر تھا، اس درخت پر قاسم کا سر تھا، اس درخت پر علی اصغر کا سر تھا، اس درخت پر آل محمد کا سر تھا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتی گئی، ایک شجر نظر آیا، زینب آگے بڑھی، اس شجر کو سینے سے لگایا، اے شجر تو گواہ رہنا، تجھ پر اس کے سر کو لگایا گیا، ارے جسے پیاسا 12 ضربوں سے ذبح کیا گیا۔ زینب تڑپ گئی، زمین پر آ گری، خشی طاری ہو گئی، زینب گریہ کنا ہے۔ ایک مرتبہ عزیزوں فاطمہ کی بیٹی تڑپ رہی ہے، اے میرے ماں جائے زینب یہاں آئی ہے، اے میرے بھائیا تو وہی غریب ہے جس کے گلے کو پیاسا ذبح کیا گیا، بھائیا تو وہی مظلوم ہے جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، بھائیا زینب اجڑ گئی۔ عزیزوں خشی طاری ہوئی، باغ کا مالک آگے بڑھا، ایک مرتبہ لوہے کا بیلچہ اٹھایا، لوہے کا بیلچہ اٹھایا، پشت زینب سے وہ وار کیا۔ میں کہوں گا یا علی آپ کے سر پہ ضرب لگی تھی، آپ کی زینب، ارے جس کے پشت کے بل سے ارے بیلچے سوار ماتم۔ یا حسین یا عباس، 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 یا حسین یا عباس۔ نبی کے گھر کا ہے منظر، لہو لہو یارو، نبی کے گھر کا ہے منظر، لہو لہو یارو، نبی کے گھر کا ہے منظر، لہو لہو یارو، زمین کرب و
بلا پر زمینیں کرب و بلا پر لہو لہو یارو نبی سب پڑھے سب جاؤ زمینیں کرب و بلا پر لہو لہو یارو نبی کے ہمارا غم بھی غم کربلا میں ڈوب گیا ہمارا غم بھی غم کربلا میں ڈوب گیا ہمارا غم غم کربلا میں ڈوب گیا ہوا ہے یوں بھی توک سے لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر ماشاءاللہ سب یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو ہے خون سینے سے ماتھے سے پشت سے جاری 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 محبت غم سر میں لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو تمہارے فاطمہ زہرا سے نصیب ہوا 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 ہوا جو حور دلاور لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو جوان بیٹے کے جگر کو دیکھا ہے جوان بیٹے کے زخمی جگر کو دیکھا ہے جوان بیٹے کے زخمی جگر کو دیکھا ہے جوان بیٹے کے زخمی جگر کو دیکھا ہے جوان بیٹے جگر کو دیکھا ہے نگاہ شام میں سے لہو 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 نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو بہن یہ دیکھ رہی تھی نگاہ حسرت سے 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 ستم کے ہاتھ میں خنجر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر
زمین کربلا ہو قید شام پڑی زمین کربلا ہو قید شام پڑی زمین کربلا ہو قید شام پڑی ہوئے ہیں دونوں برابر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو وفادار برادر چہلم کے لیے آئی ہوں چہلم کے لیے آئی ہوں غازی میں اجڑ کر میرے آئے یا سید سجاد ہم ہو گئے برباد ہم ہو گئے برباد شام کے زندان میں جو تھی سکینہ گھر جا کے کروں کیا 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 دشمن کا زمانہ دشمن کا زمانہ ہر کام قیامت صحیح وعدہ ہوا پورا گھر جا کے کروں کیا 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 بچے نہیں گھر ہو گیا بھی ہمارا ہے کون سہارا ہے کون سہارا کے زینب رہے اس کے لیے زندہ گھر جا کے کروں کیا 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 ایسے بھی
کروں گی ہر خاطر رہوں گی ہر خاطر رہوں گی ہم بے سر و سامان ہے پہلو ہے تمہارا گھر جا کے کروں گا گھر جا کے کروں گا گھر جا کے کروں گا ابن الزہرا وویلا 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 اے شہید کربلا ابن الزہرا وویلا اے شہید کربلا ابن الزہرا وویلا یا صلیبا زہدا ابن الزہرا وویلا اے شہید کربلا ابن الزہرا وویلا یا شہیدا ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا 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 ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا اے شہید کربلا ابن الزہرا وویلا یا صلیبا زہدا ابن الزہرا وویلا یا صلیبا طیفا ابن الزہرا وویلا 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 ہائے 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 صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین خصوصاً سیدی و مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین وجميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء لا سيما سيدة زينب سلام الله عليها العالمة الغير المعلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا يا ابن مولانا يا غريب الغرباء مؤن الضعفاء والفقراء سلطان أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا يا ابن مولانا يا صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن شريك القرآن مظهر الإيمان إمام الإنس والجان الأمان 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 من فتنة الزمان سيدي عجل الله تعالى فرجك وطهر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانه وأنصارك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على